बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। तमाम ऑडियो वीडियोस कंसर्न से बिल्कुल अपने आप को अलग रखे हुए इमरान खान साहब अपनी सियासी जदोजहद को फ़ाइनल टच देने के लिए आज के रोज़, जी हाँ, आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में एक बड़े जलसा आम से ख़िताब करने जा रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस है जी, नॉन स्टॉप जलसे किए उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर और कोना कोना घूम लिया। और ज़ाहिर बात है, जब फाइनल कॉल देनी है तो आज़ाद कश्मीर से भी लोगों ने आना है, ऑस्पेक्ट कवर करना है ना, इस्लामाबाद को कवर करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी था ये इस कॉर्नर को कवर करना। लेकिन उससे पहले ये भी मैंने आपको अपडेट बतानी कि कल ना रात गए इमरान खान साहब का बनी काला में अहम तरीन इजलास हुआ था। और अहम तरीन इजलास से मुराद ये था कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ था और जितने टॉप लीडरशिप है वो इसके अंदर मौजूद थी। उसमें यह कहा गया कि किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूँ, इमरान खान साहब ने कहा, और तैयारी अपनी मुकम्मल करके रखें किसी भी वक्त, क्योंकि पोजीशन अब ऐसी बन चुकी है ना, अब हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाएगा इमरान खान के खिलाफ कि किसी तरह ऑडियो लीक्स के, जो स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स है जिसमें शहबाज शरीफ साहब का भी ना मरियम बीबी है, तो उसको काउंटर करना है किसी न किसी तरीके से। तो अब कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाएगा कि किसी तरह इमरान खान साहब को काउंटर किया जा सके, रोका जा सके। तो इमरान खान साहब को भी ये इशारे तो सारे मिल चुके हैं कि अब ये सब चलना है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने तमाम तर तैयारी का हुक्म दिया। ऊपर से किसान इत्तेहाद जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है उस पर भी भरपूर मुशावरत हुई है उसी इजलास के अंदर बनी काला में। मुमकिन है कि अगर किसान स्टे कर जाते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि अभी उनको धोखा मिला राना सनाउल्लाह साहब से और एहसन इकबाल साहब से, जो वादा किया था, तो उसके बाद दोबारा ये जो हज़ारों की तादाद में आ चुके हैं। अगर स्टे करे तो पीटीआई भी कॉल दे सकती है, यानी पीटीआई इस धरने को हाईजैक कर सकती है किसान मार्च के और ये किसान इत्तेहाद के। कॉल जल्दी हो जाएगी तो डेफिनेटली हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। पहले से स्टे किए हुए लोगों को रोकेंगे या बाहर से आने वाले लोग जो हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, क्योंकि इमरान खान वैसे ही किसान इत्तेहाद को सपोर्ट करने का फैसला कर चुके हैं, उसका ऐलान कर चुके हैं, उनके हकूक़ के हवाले से और उनके मुद्दे को सपोर्ट करने के हवाले से कर सके, तो इस सिलसिले में बात है तो काफ़ी हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। लेकिन कल के उस इजलास के अंदर दो तीन और अहम पॉइंट्स जिसको ले के अब अहम तरीन लोगों और तर्जुमानों ने लेके चलना है, और वो ये है साइफर साजिशी कहानी पार्ट 1 से क्या क्या निकाला है लोगों ने। सबसे पहले जी इस बात का हो गया कि साइफर एक हकीकत था। इस ऑडियो से ये बात पता चल गई, धमकिया में सारा मामला था और ये सब चीज़ें थीं, क्योंकि खान साहब ने तहकीक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को कहा हुआ है कि रिक्वेस्ट की भी, सदर ने भी रेफरेंस भेजा हुआ है कि आप इसके ऊपर करें। तो आपसे मैं हर जगह पे सही हूँ। वज़ीर आज़म से छुपाया गया था इस साइफर को कुछ दिनों तक, यहाँ तक भी साबित हो गई। कप्तान सफारती नज़ाकतों के तहत अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहता था और असद उमर ने भी यही कहा कि 2 हफ्तों तक इमरान खान साहब ने नाम नहीं लिया 2 हफ्तों तक नाम, क्योंकि सफारती मामला इस तरह के। 2 हफ्तों बाद एक ज़ाहिर बात, एक जलसे के अंदर इमरान खान साहब के मुंह से अमेरिका निकल गया तो फिर वो बात आगे चल पड़ी। उनका 2 हफ्ते तक सफारती नज़ाकतों को देखते हुए नाम नहीं लिया गया था। ऑडियो के उर्दू सबटाइटल में बदनीयती से रद्दोबदल किया गया। खान साहब ने कहा था एनी हाउ, है तो ये साजिश, लेकिन इसे गैर मुल्की साजिश बना देते हैं, कर दिया गया। लेकिन बाकायदा तौर पर इसका सबटाइटलिंग करते भी मुकम्मल तौर पर, जैसे कहते हैं ना, फौजरी की गई है। तो इस बात पे हो कि इसी बयानी को आप लोगों ने लेके चलना है। इतनी बात हो गई। दीगर कुछ और चीज़ें जो बड़ी अहम तरीन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीनियर कानूनदान जी कल इरफान कादिर साहब, उनको एक और मुआवन ख़ुसूसी बना दिया गया। यूँ 74 रुकनी हुकूमत पाकिस्तान की काबीना हो चुकी है, जिसमें 6 इसके के नए वज़ीर कानून आ चुके हैं। लेकिन पिछले वज़ीर कानून जो है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके पास कोई और वजारत है नहीं, लेकिन उनका रुतबा वफाकी वज़ीर जैसा ही है। ये बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट है, तो उनका ज़रा प्रोटोकॉल एज आ मुशीर भी वही रहेगा। तो 74 रुकनी काबीना हो चुकी है। सैलाब से हम वैसे भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है, पैसे है नहीं, लेकिन काबीना बढ़ाई जा रही है। ये भी एक रिकॉर्ड हो गया, इतनी बड़ी काबीना बन चुकी है। अच्छा, लगाया क्यों गया है इरफान कादिर साहब को, ये बड़ा अहम तरीन सवाल था। तो इसमें हमारी कभी बात भी हो रही थी दोस्तों से, तो मैंने कहा मैं कुछ चीज़ें मेरे सामने ही तुम्हें बता दूं। इन्हें अटर्नी जनरल नहीं लगाया जा सकता। अशतर हुसाफ साहब अभी खड़े हुए और वो बहुत डिसेंट आदमी है। अदलिया को काउंटर करना है, क्योंकि अभी मैचेस बहुत बड़े बड़े हैं। अभी इसहाक डार साहब का मैच फिक्स होना है, पूरा कंप्लीट होना है। अभी मरियम बीबी का मैच पूरा फिक्स होना है। अच्छा, अभी इसके बाद नवाज़ शरीफ साहब के तमाम केसेस सज़ाएँ मुअत्तल करके उनको पाकिस्तान के अंदर ला के उनको दोबारा से अहल कराना है।
ان تمام صورتحال میں تو ڈیفینیٹلی قانونی امور دیکھنے کے لیے آئے عرفان قادر صاحب. تو عرفان قادر کو عدلیہ کے خلاف کھڑا کرنا ہے. عدلیہ کے خلاف اگر وہ فیصلے ان کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں آئے تو عدلیہ کے خلاف بیانیوں کو بنانا ہے اور سٹرونگ کرنا ہے. یعنی آپ یوں کر لیں کہ عدلیہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عرفان قادر صاحب کو رکھا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں جو این آر او کے اندر جو کمی بیشی رہ جائے گی عرفان قادر صاحب اس کو عدلیہ پہ دباؤ ڈال کے کریں گے, کیونکہ عرفان قادر صاحب سے متعلق مشہور ہے کہ وہ عدلیہ محاذ رائے میں بہت زیادہ قابل ہیں, اور ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ کیس نہیں لڑتے, ججوں سے لڑتے ہیں. تو اس لیے ان کی ضرورت محسوس ہوئی, کیونکہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اشتر صاحب کی جگہ عرفان قادر صاحب بھی آ رہے ہیں, تو اتنا سیریس طریقے سے پسند کیا جاتا ہے عرفان قادر صاحب کو نون لیگ کے حلقوں میں. اسپیشلی نواز شریف صاحب بہت پسند کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی ڈیفینیٹلی پسند کرتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں این آر او میں کہیں قسم کی کوئی ریلیکٹیشن ہوگی, الیکشن کمیشن پہ کہیں کوئی اسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالنا ہوگا, یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہوگی, تو آپ کو عرفان قادر صاحب بہت اگریسو موڈ میں نظر آئیں گے. ان کو اس ڈومین کے ساتھ اور اس پروگیٹو کے ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ان کو مشیر خاص بنایا گیا. تو یہ ان کو رکھنے کی وجہ. اب آ جاؤ مریم بی بی کے اوپر. جی مریم بی بی نے کل عمران خان صاحب کی اس آڈیو لک پہ کچھ ٹویٹس کی. اس ٹویٹس میں نا مریم بی بی کی نا بے بسی بہت نظر آ رہی تھی, کوئی شک نہیں. ذاتی حد تک غصہ, ایگریشن, اناد, اور میں اس میں کیا کہہ دوں کہ کافی حد تک غصے میں نظر آ رہی تھی. یوں لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کے بس میں کچھ ہو نہیں رہا. وہ کچھ کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب, لیکن بہرحال بڑا معنی خیز انہوں نے ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ میں ذرا میں تھوڑی سی چیز سنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہ اگر ہر طرح کا سنگین جرم ثابت ہونے کے بعد اس غدار عمران کو اگر عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا تو ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھا جائے گا. ہم سب سے کیا مراد ہے؟ حکومت تو نون لیگ کی ہے, ہم سب سے مراد ہے ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے اداروں کو کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ میں تو ان سے مقابلہ نہیں ہو پا رہا, ان سے کسی قسم کا مقابلہ نہیں ہو رہا عمران خان صاحب کا سیاسی میدان کے اندر, تو ختم کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کو, اور باقاعدہ اداروں کو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہرحال کافی ان کی اس ٹون کے اندر کافی بے بنسی نظر آئی. 22 کروڑ کا ملک 4 سال ایک نااہل, ناہنجار اور غدار کے ہاتھوں میں گروی رہا. سن رہے ہیں نا کیسی مزیدار چیزیں. اس نے داخلی و خارجی سطح پر ملک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور ثاقب نثار جیسوں سے اس نے صادق اور امین قرار دیا. کون سا جرم ہے جو اس پہ ثابت ہے؟ بھائی کون سا جرم کیا ہے جو ان کے اوپر ابھی تک ثابت ہوا ہے؟ لیکن بہرحال ان کا میں نے کہا ذاتی اناد لگ رہی تھی ان کو غصے میں, تو میں نے کہا میں آپ کو ضرور وہ چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار ضرور کر دوں. اب آ جاؤں گا ایک اور اہم ترین اپڈیٹ جو رات گئی ہوئی ہے. پاک ویو سوسائٹی آپ کو پتہ ہے علیم خان صاحب سوسائٹیز بنانے میں بہت زیادہ مشہور ہے, اور عمران خان صاحب بھی اس حوالے سے کافی باتیں کر چکے ہیں, اور ان قبضہ کی زمینیں اور ان پہ کافی ذرا مشہور ہیں, وہ یہ سب کام کرتے رہتے ہیں. ان کے اوپر نا رات گئے 788 کا مقدمہ درج ہو گیا دہشت گردی کا. علیم خان صاحب اور ان کے جو دوست ہیں شعیب صدیقی صاحب, ایم پی کا الیکشن جو لڑتے ہیں دوسرے, شعیب صدیقی صاحب, ان کے اوپر بھی دہشت گردی کا 788 کی دفعات کے ساتھ ہوا. معاملہ یہ تھا کہ قبضے کے کافی معاملات تھے ان کے, اور پاک ویو سوسائٹی میں نا اینٹی انکروچمنٹ کہہ دیا. ڈپٹی کمشنر صاحب آئے تھے جی انہیں کارروائی کرنے کے لیے کہ یہاں قبضہ ہوا ہے, اور ادھر کے لوگوں نے سیکورٹی والوں نے ان کی ایما پر انہیں مارا ہے, آتشی اسلحے فائرنگ کی ہے, بیلچے ڈنڈے وغیرہ سے اکارڈنگ ٹو ایف آئی آر کے متن اسلحہ نکالا ہے اور ان کو حملہ کیا ہے. حکومت پنجاب نے اس پہ سخت ایکشن لیا, اور شعیب صدیقی اور علیم خان کا نام 788 کے اس مقدمے کے اندر ہے. ڈیفینیٹلی پنجاب حکومت, کیونکہ کل عمران خان صاحب نے بھی ایک جگہ پہ سیمینار پہ خطاب کرے کہا تھا پھر یہ لوگ طاقتور ہو کے نا سوسائٹیاں بنا لیتے ہیں اور قبضے کرتے ہیں, تو یہی ان سب چیزوں کی طرف اشارہ. تو خیر ایک بڑا مقدمہ 788 یہ علیم خان صاحب بھگتیں گے. اچھا جی, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جی اعلامیہ آ گیا, اور کافی چیزیں اس کے اندر, تو میں آپ کو جلدی سے جو مین کرکس ہے جو ڈیفینیٹلی ڈسکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے متعلق آپ کو میں نے بتانا ہے بہت زیادہ, اور وہ ہے زیر صدارت ہوا جی تمام فوجی سروسز چیف اور اعلیٰ سطحی فوجی حکام اس میں شریک تھے, اور اس میں چیف سربراہان, اور یہ سارا اجلاس ہوا. ملک بھر سے سیلاب سے ہونے والی صورتحال کے اوپر بات کی گئی جی, اور فاتح خوانی کی گئی, اور خوراک اور علاج کے معالجے کے حوالے سے بات کی گئی جو سیلاب زدگان میں کرنا تھا. اس عزم کا اعادہ کیا کہ قومی ایجنڈے کے طور پر اولین طور پر امداد اور بحالی کا کام کیا جائے گا. یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر ہوا ہے. وزارت خارجہ کے سہیل محمود نے سیکٹری نے وزارت کے ازبکستان میں حالیہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے بریفنگ دی. آڈیو لیکس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے جی,
غور کیا گیا حساس اداروں کے سربراہ نے اجلاس کو وزیر اعظم ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی، حساس اداروں کے سربراہان، جی ہاں یہ آئی سی اے اور دیگر ادارے کی بات بتا رہا ہوں، سربراہان سمیت دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی، سائبر سپیس اور اس سے متعلق دیگر پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش آڈیوز کے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی سے متعلق بعض پہلو کی نشاندہی کی گئی اور ان کے تدارک کے لیے فول پروف انتظامات کے بارے میں بتایا گیا۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ وزیر اعظم ہاؤس سمیت دیگر اہم مقامات، عمارات اور وزارتوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اس نوعیت کی کسی صورتحال سے بچا جا سکے۔ سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس ضمن میں وزارت قانون و انصاف کو لیگل فریم ورک کی تیاری کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ اجلاس نے آڈیو لیکس کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دی ہے۔ ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے اس معاملے کے اوپر تحقیقات کے لیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اس اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اور اجلاس نے اتفاق کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور سائبر سپیس کی موجودہ تبدیل شدہ ماحول کے تناظر اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی، سیفٹی اور سرکاری کمیونیکیشن کے محفوظ ہونے کو یقینی بنایا جائے گا، یعنی نئے ایکوپمنٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ نئے طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ لیکن جب یہ رات کو آیا ہے اعلامیہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، تو فواد چودھری صاحب نے بڑا ایک ٹویٹ کیا، میں اسی کو کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں کہ اعلیٰ سطحی کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا جی، اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ رانا ثناء اللہ کو تو سائبر سیکیورٹی کمیٹی کا چیئرمین بنانا مذاق نہیں تو کیا ہے، رانا صاحب کو سائبر سیکیورٹی کے سپیلنگ بھی نہیں آتے، چاہے جائے کہ یہ مانا جائے کہ وہ اس معاملے کو لے کر آگے بڑھ سکیں، کم از کم کچھ علم تو ہو ہر معاملے کا جس کا آپ نے حل نکالنا ہے۔ تو انہوں نے شدید تنقید کی ہے اس کمیٹی کا سربراہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بنا کے۔ یہ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں ساری کی ساری بتا دوں۔ خان صاحب بہت اگریسو وے میں چل رہے ہیں، آج پاکستان کا ایک کونا آزاد کشمیر اس کو ہٹ کرنے چاہ رہے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔